جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری بات چل رہی ہے الدرس العاشر یعنی 10ویں سبق کی تمرین نمبر 3 کے متعلق، جن میں سے پہلا جملہ ہمارا اس سے پہلے والی ریکارڈنگ میں ہو گیا ہے۔ یہ دوسرا جملہ آ رہا ہے ہمارا لینصر خالدن۔ ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں، تو لینصر خالدن میں جو یہ لینصر ہے نا، تو اس میں لام جو ہے یہ لام امر کا ہے، اور ینصر یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے، چاہیے کہ وہ مدد کرے۔ اب آگے خالدن اس کا فاعل آ رہا ہے، تو اب ترجمہ یہ ہوگا چاہیے کہ خالد مدد کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس جملے کے اندر امر آ رہا ہے، یعنی اس جملے میں خالد کو مدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جملہ آپ کا جملہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا؟ انشائیہ حضور، انشائیہ، جی اب دیکھیے جملہ پیارے اسلامی بھائیو، انشائیہ۔ اس پورے جملے کی آپ ترکیب دیکھیے بالکل دھیان سے۔ لینصر کو آپ کو الگ سے لام امر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں گے لینصر فعل امر، فعل امر، صیغہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ خالدن فاعل، ٹھیک ہے، یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے، جی کوئی اسلامی بھائی بتائیں جملے، جملہ انشائیہ خبر، جملے فعلیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے، جملے فعلیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ لینصر میں یہ لینصر جو ہے یہ فعل امر ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور خالد اس کا فاعل ہے۔ یہ فعل امر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے جملہ انشائیہ کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ اس میں امر کا قاعدہ ہے، اس لیے جی اس لیے کہ اس کے اندر امر ہے، اس لیے جملے انشائیہ ہو گیا۔ حضور ایک سوال ہے، جی ارشاد فرمائیے۔ حضور مدینہ، جی ارشاد فرمائیں۔ اگر یہ ایسے ہوتا خالدن لینصر، جی خالدن لینصر ہوتا تو کیا ہوتا؟ اچھا ماشاء اللہ، یہ بہت پیارا سوال کیا ہے ہمارے محبوب بھائی نے۔ چلیے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا خالدن لینصر، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوتا آپ کا خالدن مبتدا، ٹھیک ہے، اور لینصر فعل امر، صیغہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، اور فعل ہے تو اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر، ضمیر پوشیدہ فاعل، ٹھیک ہے۔ اب یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ہو انشائیہ کر خبر، مبتدا جی اپنی خبر سے انشائیہ مل ہو کر کر جملہ ماشاء اللہ خبر، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل مبتدا کر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے تمام اسلامی بھائی؟
جی پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے اندر دیکھیے ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ انشائیہ، ان دونوں کی ترکیب اور ترجمہ کر کے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر یہ تمرین ہم آپ کو خود سے حل کرنے کے لیے دیں تو کیا آپ اس تمرین کو حل کر کے لا سکتے ہیں؟ جی لبیک حضور، کوشش کریں۔ معنی بتا دے حضور۔ اچھا چلیے معنی ایک منٹ بتا دیتے ہیں۔ جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی آگے آ جائیے، جملہ نمبر 3 ہے ہمارا تحفۃ المؤمنی الموتو، ٹھیک ہے، تحفتن کا معنی آتا ہے تحفہ، اور المؤمنی تو اس میں تحفہ یہ مضاف ہے، المؤمنی یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور الموتو یہ بنے گا آپ کی خبر، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ تحفۃ المومنی، مومن کا تحفہ، الموتو موت ہے، یعنی مومن کا تحفہ موت ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی ہماری مکمل۔ اب میں صرف آپ کو ترجمہ بتاؤں گا، سب کا ترجمہ، باقی ان سب کی ترکیب آپ خود یاد کر کے لے کر آئیں گے اچھی طریقے سے، کیونکہ اس سے پہلے کی بہت ساری ریکارڈنگز میں ترکیب ہو چکی ہیں۔ اب ایک جملے خبریہ کی اور جملے انشائیہ کی ترکیب میں نے آپ کو کر کے دکھا دی ہے۔ اب جس کے شروع میں امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، قسم، ٹھیک ہے، دعا، ان میں سے اگر کچھ آتا ہے شروع میں تو آپ اسی کو جملہ انشائیہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر شروع میں مطلب فعل ہے اور اسم ہے اور ان 8 قسموں میں سے کوئی بھی قسم نہیں ہے تو آپ اسی کو جملہ خبریہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب آپ نے پڑھ لیا ہے، مجھے امید ہے آپ سب یہ کر لیں گے ضرور، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکے تو کاپیوں میں لکھ لیجئے، ورنہ جب ہم آپ سے پوچھیں تو آپ کو بتانا ہوگا ضرور، ٹھیک۔ چلیے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اشتریت الکتابہ، اشتریتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی آتا ہے میں نے خریدا، ٹھیک ہے، اشتریتو میں نے خریدا، الکتابہ کتاب کو، اشتریت الکتابہ میں نے کتاب کو خریدا۔ نمبر 5 حل سمعتا صوتن، حل کا معنی آتا ہے کیا، اور سمعتا، سمع یسمعو جس کا معنی آتا ہے سننا، اور جب سمعتا ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سمعتا تو نے سنا، اور صوتن اس کا معنی آتا ہے آواز۔ اب پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حل سمعتا صوتن، کیا تو نے کوئی آواز سنی، کیا تو نے کوئی آواز سنی۔ یہ صوتن دیکھیں آپ نکرہ ہے، اسی وجہ سے کوئی کا ترجمہ لگا دیا ہم نے، کیا تو نے کوئی آواز سنی۔ چلیے چھٹا جملہ ہے انصر الفقیرہ، انصر الفقیرہ، یہ انصر جو ہے یہ فعل امر ہے نصر ینصرو سے، جس کا معنی آتا ہے تو مدد کر، اور الفقیرہ یہ اسی کا مفعول بھی ہوگا جس کا ترجمہ ہوگا انصر الفقیرہ، تو فقیر کی مدد کر۔ 7واں جملہ ہمارا بعت القلم امسی، ٹھیک ہے، بعتو کا معنی میں نے بیچا، اور القلم یعنی قلم کو، اور امسی کا معنی آتا ہے گزشتہ کل، ٹھیک ہے نا، اس سے مراد ہوتا ہے یسٹرڈے، یسٹرڈے یعنی گزرا ہوا کل جو ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ بعت القلم امسی میں نے کل قلم بیچا۔ جملہ نمبر 8 ہے لیتا خالدن جاء، ٹھیک ہے، لیتا یعنی یہ تمنی پر دلالت کرتا ہے، اور خالدن یہ اس کا اسم ہوگا، اور جاء یہ فعل ہوگا جس کا معنی آتا ہے آنا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ لیتا خالدن جاء، اے کاش خالد آتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 اقسم باللہ، اقسم یقسم اقسام، اس کا معنی آتا ہے قسم کھانا، یہ اقسم جو ہے فعل مضارع کا ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع کا صیغہ اقسم، یقسم یقسمان یقسمون، اس طریقے سے نا یقسم یقسمان یقسمون تقسم تقسمان، اسی سے اقسم میں قسم کھاتا ہوں، باللہ اللہ پاک کی، اقسم باللہ میں اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں۔ جملہ نمبر 10 ربنا اغفر لنا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا تو ہمارے لیے بخش دے، یعنی تو ہماری بخشش فرما دے۔ پیارے اسلامی بھائیو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ربنا کے اندر اگرچہ ظاہر میں ندا کے لیے یعنی پکارنے کے لیے کوئی حرف نہیں ہے، لیکن اس میں حرف جو ہے مانا جاتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں ربنا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے ہمارے رب، تو وہی ہے یہ
ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے. تو اس کے اندر ندا ہے، ٹھیک ہے، ندا مطلب پکارنا ہے، تو یہ بھی انشائیہ ہی رہے گا. نمبر 11 ہے لا تظلم الناسا، لا تظلم، ظلم یظلمو سے اس کا معنی آتا ہے ظلم کرنا. لا تظلم، تو ظلم مت کر، الناسا لوگوں پر، لا تظلم الناسا، تو لوگوں پر ظلم مت کر، یہ نہیں ہے. رحمک اللہ، رحیمہ یرحمو اس کا معنی آتا ہے رحم کرنا، اور کاف یہ ضمیر ہے خطاب کی، یعنی رحمہ کا تیرے اوپر رحم فرمائے، اللہ اللہ پاک، رحمک اللہ اللہ پاک تیرے اوپر رحم فرمائے. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو، یہ سارے جملوں کا ترجمہ ہم نے کر دیا ہے آپ کو، اور کل آپ ان جملوں کو اپنی کاپیوں میں لکھیں اور ان کا ترجمہ لکھیں، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ ان کی ترکیب بھی کر لیں ہو سکے تو، ٹھیک ہے. ورنہ آپ کو اتنا تو کر کے لانا ہی ہے کہ جو جملہ خبریہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ خبریہ ہے، اور جس کے اندر انشاء کی کوئی قسم پائی جا رہی ہے تو وہ جملہ انشائیہ ہوگا. تو کون سی قسم پائی جا رہی ہے اور جملہ انشائیہ ہے یا نہیں ہے، یہ آپ ہمیں کل کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی